گزشتہ دنوں احمد آباد میں جہیز کے لیے ستائی گئی عائشہ عارف خان کی خودکشی کے واقعے نے سماج کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جہیز کی لعنت کو سماج سے ختم کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 10 روزہ خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے پچھلے ہفتے مہاراشٹر کے علماء و دانشوروں اور سماجی کارکنان کا ایک آن لائن مشاورتی اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس میں تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے یہ طے پایا کہ ریاست میں جہیز مخالف تحریک چلائی جائے گی۔ نکاح کو آسان اور سادگی کے ساتھ شرعی قوانین کے تحت کرنے کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مہم کی تفصیلات سے میڈیا نمائندوں کو واقف کروانے کے لیے گزشتہ روز ایک آن لائن پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پریس کانفرنس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی، خالد رشید فرنگی محلی اور مولانا سید اطہر علی نے خطاب کیا۔ سبھی ذمہ داران نے کہا کہ سماج میں آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ایسے میں اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونا ضروری ہو گیا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہل کرتے ہوئے جہیز مخالف تحریک شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت نکاح کو آسان اور سادگی کے ساتھ کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جہیز کی خرابیوں کو گنا کر شرعی قوانین کے تحت نکاح کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بیک وقت سبھی مسجدوں میں خطبہ جمعہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ علماء نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب بنائے، سادگی سے نکاح کی تقریبات کا انعقاد کرے اور غیر شرعی رسومات کے تحت ہو رہی شادیوں کا بائیکاٹ کرے۔ خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو اس معاملے میں حساس ہونے کی اپیل کی گئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جن بنیادی مقاصد کے تحت قائم کیا گیا، ان میں سے ایک مقصد اصلاح امت بھی ہے، ایک تحفظ شریعت، دوسرے وحدت ملت اور تیسرے اصلاح امت۔ سماجی خرابیوں کو دور کرنا بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ محسوس کر کے کہ نکاح کے نظام کو سادہ اور مسنون بنایا جائے، ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ پہلے مرحلے میں مہاراشٹر میں آن لائن مشورتی نشست ہوئی، جس میں لگ بھگ 450 افراد شریک ہوئے، علماء بھی، سوشل ایکٹیوسٹ بھی، سماجی کارکنان، دانشوران قوم و ملت، اور انہوں نے باہم مشورہ کر کے چند اہم فیصلے لیے۔ ان فیصلوں کو ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد گجرات کا مشورہ ہوا، وہاں سے بھی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پھر تلنگانہ کا، اس کے بعد مدھیہ پردیش کا، اور کل کرناٹک کا صوبائی مشورہ ہوا، اور الحمدللہ ہر جگہ سے سینکڑوں افراد نے، جو خواص تھے، علماء بھی، اہم ذمہ دار حضرات بھی، مختلف مسالک اور جماعتوں کے سربراہان، وہ سب شریک ہوئے، اور سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کی مہم پوری طاقت کے ساتھ چلانی چاہیے۔